السلام علیکم، میں ہوں نادر حسین نادر اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیورٹ چینل فل لائٹ ود نادر حسین نادر۔ آپ کی خدمت میں آج پیش کر رہا ہوں پاکستانی سینما تاریخ کی اردو ڈائمنڈ جوبلی فلموں کی فہرست۔ ڈائمنڈ جوبلی سے مراد ہے کہ جن فلموں نے مین تھیٹر سمیت سائیڈ سینماؤں میں بھی مسلسل چلتے ہوئے 100 سے زائد ہفتے پورے کیے ہوں۔ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں پنجابی کی شاہکار 13 ڈائمنڈ جوبلی فلموں کا ذکر کیا تھا۔ میرے کچھ چاہنے والوں نے، کچھ دوستوں نے اس پر اعتراض اٹھایا ہے کہ میں نے ہیر رانجھا، عشق نچاوے گلی گلی، حشر نشر، قسمت، بنارسی ٹھگ، دیوانہ مستانہ، خان چاچا، بشیرہ، دھی رانی، مہندی اور دلہ بھٹی فلم کو نظر انداز کر دیا ہے۔ ناظرین، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے آپ کو ریکارڈز کے مطابق صرف انہی فلموں کے بارے میں بتایا جنہوں نے مسلسل 100 ہفتے چل کر ڈائمنڈ جوبلی کی۔ میں واضح کرتا چلوں کہ کچھ فلمیں ایسی ہیں جنہوں نے لاہور سرکٹ میں ڈائمنڈ جوبلی کی اور کچھ فلموں نے یہ اعزاز کراچی سرکٹ میں چل کر حاصل کیا۔ پنجابی کی فلم خطرناک بھی ایسی ہی ایک فلم ہے جس نے کراچی سرکٹ میں ڈائمنڈ جوبلی کی تھی، جبکہ لاہور میں وہ اس بڑی جوبلی سے ہمکنار نہیں ہو سکی۔ اس طرح سے میں نے کوشش کی ہے کہ مکمل اعداد و شمار ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ بنے بیل آئیکن کے نشان کو ضرور کلک کر دیں تاکہ آپ کا اور ہمارا ساتھ مستقل بنا رہے۔ ناظرین، پاکستان کی پہلی اردو ڈائمنڈ جوبلی فلم زرقا تھی جس کے ہدایت کار ریاض شاہد تھے۔ زرقا 17 اکتوبر 1969 کو ریلیز ہوئی۔ یہ پاکستان کی پہلی ڈائمنڈ جوبلی فلم ثابت ہوئی جو آزادی فلسطین کے تناظر میں بنائی گئی۔ اس لازوال فلم میں نیلو اور اعجاز نے مرکزی کردار ادا کیے۔ فلم کی موسیقی بھی بہت شاندار تھی جس نے شائقین کو بے حد محظوظ کیا۔ ہدایت کار شریف نیر کی ڈائمنڈ جوبلی فلم دوستی 7 فروری 1971 کو سینماؤں کی زینت بنی۔ یہ نغماتی شاہکار باکس آفس پر بہت کامیاب رہا۔ شبنم اور اعجاز کی فلمی جوڑی کو بہت زیادہ پسند کیا گیا۔ اداکار رحمان نے بھی اس فلم میں بہت اچھی کردار نگاری کا مظاہرہ کیا۔ یہ فلم معیاری ہونے کی وجہ سے شاہکار فلموں کی فہرست میں جگہ بنانے میں سرخرو ہوئی۔ فلم کی موسیقی بہت لاجواب تھی۔ ملکہ ترنم نور جہاں کے گائے ہوئے سبھی گیت بہت مقبول ہوئے۔ اردو فلموں کی تاریخ میں جو فلم تیسری ڈائمنڈ جوبلی ثابت ہوئی وہ ہدایت کار اقبال اختر کی نادان تھی جو 23 فروری 1973 کو ریلیز ہوئی۔ نادان ہلکی پھلکی کہانی پر بنائی جانے والی عمدہ فلم ثابت ہوئی۔ ندیم اور نشو نے مرکزی کرداروں میں جلوہ گر ہو کر شاندار اداکاری کا مظاہرہ کیا اور بہت پذیرائی حاصل کی۔ فلم نادان کے کئی گیت بھی بہت مقبول ہوئے۔ پاکستان کی چوتھی اردو ڈائمنڈ جوبلی فلم انمول تھی جس میں شبنم اور شاہد نے مرکزی کردار ادا کیے۔ انمول کردار نگاری کے حوالے سے شاہد کی بڑی فلم ثابت ہوئی۔ شبنم کے ساتھ ان کی جوڑی کو کافی زیادہ پسندیدگی سے دیکھا گیا۔ فلم کے خوبصورت گیت بھی اس کی کامیابی میں بہت معاون ثابت ہوئے۔ انمول کے ہدایت کار پرویز ملک تھے۔ ہدایت کار ایس سلیمان کی ڈائمنڈ جوبلی فلم اناڑی 1 اگست 1975 کو سینما گھروں کی زینت بنی۔ ندیم اور شبنم کی خوبصورت فلم جس نے دیکھنے والوں کو داد دینے پر مجبور کر دیا۔ اس فلم کی موسیقی بھی بہت دل نواز ثابت ہوئی۔ شائقین فلم نے اناڑی کو بار بار دیکھا جس کی وجہ سے یہ ڈائمنڈ جوبلی کر کے شاہکار فلم بن گئی۔ 1 اگست 1975 کو ہی ہدایت کار پرویز ملک کی فلم پہچان ریلیز ہوئی۔ یہ عمدہ فلم باکس آفس پر بہت زیادہ مقبول ہوئی۔ ندیم اور شبنم نے مرکزی کرداروں میں شاندار پرفارمنس دکھائی۔ پہچان کے گیت بھی دیکھنے والوں کے کانوں میں رس گھولتے رہے۔ یہ ڈائمنڈ جوبلی فلم بھی شاہکار فلموں کی فہرست میں جگہ بنانے میں کامیاب ہوئی۔
दुल्हन एक रात की मुनफरिद अंदाज की ये एक्शन फिल्म 12 दिसंबर 1975 में रिलीज हुई, जिसके हदायतकार मुमताज अली खान थे। बदर मुनीर और निम्मी ने फिल्म के मरकजी किरदारों के साथ पूरा इंसाफ किया। फिल्म के गानों की बात करें तो तमाम ही सुनने से ताल्लुक रखते हैं। अलबत्ता फिल्म के बहुत से मनाजिर की वजह से इस फिल्म पर फहाशी को फरोग देने का इल्जाम भी लगा, मगर अवामी पसंदीदगी की वजह से दुल्हन एक रात की ने बहुत आसानी के साथ डायमंड जुबली का एजाज अपने नाम किया। शाहकार उर्दू फिल्मों के सिलसिले की एक और फिल्म तलाश 23 जनवरी 1976 में पेश हुई, जिसके हदायतकार परवेज मलिक थे। डायमंड जुबली करके शाहकार फिल्मों की लिस्ट में नाम बनाने वाली फिल्म में नदीम, शबनम और बाबरा शरीफ के साथ मुमताज ने भी अहम किरदार अदा किए। फिल्म मजबूत कहानी, मंजरनामे और अपनी खूबसूरत मौसीकी की वजह से बहुत ज्यादा पसंद की गई। आज और कल 9 अप्रैल 1976 को रिलीज होने वाली हदायतकार एस सुलेमान की फिल्म आज और कल जहेज की लानत के मौजू पर बनाई गई एक खूबसूरत फिल्म थी, जिसमें शबनम और गुलाम मोहिउद्दीन मरकजी किरदारों में एक साथ जलवागर थे। इस फिल्म के गाने भी बहुत उम्दा थे। हदायतकार एस सुलेमान की इस शाहकार फिल्म ने भी आसानी के साथ डायमंड जुबली मनाई। वहीद मुराद, बाबरा शरीफ और शाहिद की ट्राइका पर मुश्तमिल खूबसूरत फिल्म शबाना 12 नवंबर 1976 को अवाम की अदालत में पेश होकर जबरदस्त कामयाबी से हमकिनार हुई और उसने शाहकार फिल्मों की फहरिस्त में डायमंड जुबली करके अपनी जगह बनाई। शबाना के हदायतकार नजर शबाब थे। ये उनकी खूबसूरत तख्लीक और लाजवाब पेशकश साबित हुई। फिल्म के सभी गाने लाजवाब थे, जिन्हें आज भी शौक से देखा और सुना जाता है। शबाना ने भी डायमंड जुबली करके शाहकार फिल्म का दर्जा हासिल किया। हदायतकार एस सुलेमान की एक और ब्लॉकबस्टर उर्दू फिल्म उफ ये बीवियां 25 फरवरी 1977 को सिनेमा घरों की जीनत बनी। हदायतकार एस सुलेमान की खूबसूरत मौजुआती फिल्म उफ ये बीवियां ने उम्दा बिजनेस करते हुए डायमंड जुबली मनाई। अदाकार शाहिद ने इस फिल्म में लाजवाब अदाकारी का मुजाहरा किया। शबनम और नजमा इनके साथ मरकजी किरदारों में पेश हुई। इस फिल्म के गाने भी बहुत ज्यादा मकबूल हुए। पाकिस्तानी सिनेमा हिस्ट्री की बहुत बड़ी फिल्म आईना 18 मार्च 1977 को रिलीज हुई। इस फिल्म ने मकबूलियत के कई रिकॉर्ड कायम करते हुए शानदार डायमंड जुबली मनाने का एजाज हासिल किया। नदीम और शबनम की बेदाग परफॉर्मेंस और शानदार म्यूजिक के अलावा हर शोबे में ये एक बहुत उम्दा फिल्म थी, जिसे नजरुल इस्लाम ने अपनी हदायतकारी से सजाया। खातून हदायतकारा शमीम आरा की फिल्म मिस हांगकांग 13 नवंबर 1979 को नुमाइश के लिए पेश की गई। हदायतकारा शमीम आरा की सुपरहिट होने वाली ये फिल्म देखने वालों की भरपूर तवज्जो पाने के बाद डायमंड जुबली शाहकार फिल्मों की सफ में शामिल हुई। बाबरा शरीफ के साथ आसिफ रजा मीर और उस्मान पीरजादा ने हीरो के किरदार अदा किए। फिल्म मिस हांगकांग का म्यूजिक भी बहुत शानदार साबित हुआ। शाहकार उर्दू फिल्मों के सिलसिले की 14वीं फिल्म हम दोनों थी, जो 15 फरवरी 1980 में रिलीज की गई। फिल्म के हदायतकार परवेज मलिक थे, जिनकी ये खूबसूरत घरेलू तस्वीर एक उम्दा फिल्म साबित हुई, जिसने शानदार बिजनेस करते हुए डायमंड जुबली की और इसे भी शाहकार फिल्म होने का एजाज हासिल हुआ। नदीम, शबनम ने शानदार अदाकारी की और फिल्म हम दोनों का म्यूजिक भी बहुत ज्यादा सराहा गया। नाजरीन, फिल्म देखने वालों की अपनी अपनी पसंद होती है। अक्सर बहुत अच्छी फिल्में कामयाब नहीं हो पाती और कभी ये काम सी फिल्म शाहकार बन जाती है। नदीम और बाबरा शरीफ की फिल्म लाजवाब भी एक ऐसी ही पेशकश थी जो डायमंड जुबली करने में कामयाब हुई। हदायतकार शबाब किरानवी की इस फिल्म के गाने भी बहुत ज्यादा मकबूल हुए। ये फिल्म 13 फरवरी 1981 को नुमाइश के लिए पेश हुई।
ہدایت کار پرویز ملک کی خوبصورت فلم قربانی 21 مئی 1981 کو ریلیز ہوئی۔ ندیم اور شبنم کی شاندار پرفارمنس سے سجی یہ خوبصورت فلم تھی، جس کی کہانی ہی عمدہ نہیں تھی بلکہ ہر شعبے میں قربانی ایک لاجواب فلم کہی جا سکتی ہے۔ ہدایت کار پرویز ملک کی ڈائریکشن کے علاوہ بہترین موسیقی نے بھی اس فلم کو ڈائمنڈ جوبلی کرنے میں بہت مدد فراہم کی۔ ہدایت کار شباب کیرانوی کی ڈائمنڈ جوبلی فلم یہ زمانہ اور ہے 9 اکتوبر 1981 کو سینما گھروں کی رونق بڑھانے کے لیے پیش کی گئی۔ ہدایت کار شباب کیرانوی کی مخصوص انداز میں بنائی گئی فیملی فلم کو دیکھنے والوں کی بڑی اکثریت نے بہت زیادہ پذیرائی سے نوازا۔ فیصل، بابرا اور ایاز کی کردار نگاری بھی شاندار رہی۔ فلم کی موسیقی درمیانے درجے کی تھی مگر پھر بھی شاہکار فلموں کی فہرست میں شامل ہوئی اور بہت زبردست ڈائمنڈ جوبلی منائی۔ ہدایت کار حسن طارق کی اپنے انداز سے ہٹ کر بنائی گئی فلم سنگ دل 2 اپریل 1982 میں ریلیز ہوئی۔ اس زبردست فلم نے شاندار بزنس کرتے ہوئے ڈائمنڈ جوبلی منائی۔ فلم کے گانے بہت زیادہ مقبول ہوئے جبکہ مرکزی کرداروں میں ندیم اور بابرا شریف نے اعلیٰ درجے کی اداکاری کا مظاہرہ کیا۔ ہدایت کار زاہد شاہ کی فلم بیوی ہو تو ایسی 28 ستمبر 1982 میں ریلیز ہوئی۔ کراچی کے ہدایت کار زاہد شاہ نے زیادہ تجربہ نہ ہونے کے باوجود شبنم اور جاوید شیخ کو لے کر بہت اچھی فلم بنائی، جس نے شاہکار فلم بننے کے لیے ڈائمنڈ جوبلی کا سنگ میل بآسانی عبور کیا۔ شاہکار اردو ڈائمنڈ جوبلی فلموں کی فہرست میں 20ویں نمبر پر ہدایت کار محمد جاوید فاضل کی فلم دہلیز ہے۔ یہ فلم 22 اپریل 1983 میں پیش کی گئی۔ ہدایت کار جاوید فاضل نے دہلیز کی شکل میں جو شاہکار فلم بنائی، اسے عوام کی بڑی تعداد نے بہت دلچسپی سے دیکھا اور دہلیز نے بھی 100 ہفتے زیر نمائش رہ کر ڈائمنڈ جوبلی کی۔ ندیم اور شبنم نے اس فلم میں اپنے فن کی بلندیوں کا مظاہرہ کیا۔ اس شاہکار فلم کے گانے بھی بہت زیادہ پسند کیے گئے۔ سری لنکن بیوٹی سبیتا جاوید شیخ اور محمد علی کی اداکاری سے سجی فلم بابی 7 ستمبر 1984 میں ریلیز ہوئی، جس کے ہدایت کار نظر شباب تھے۔ یہ پاکستان کی 21ویں ڈائمنڈ جوبلی فلم بنی۔ اس فلم نے دیکھنے والوں کے دل جیتے اور فلم کی موسیقی نے بھی اسے شاہکار بنانے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ ہدایت کارہ شمیم آرا کی ڈائمنڈ جوبلی اردو فلم منڈا بگڑا جائے 14 اپریل 1995 میں ریلیز ہوئی۔ شمیم آرا کی نغماتی ڈرامائی پیشکش منڈا بگڑا جائے کو ڈائمنڈ جوبلی کرنے میں کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ شائقین فلم نے دلچسپی سے بار بار دیکھتے ہوئے اس پیشکش کو شاہکار بنا دیا۔ موسیقی بہت دل نواز تھی جو پسند کی گئی۔ مرکزی کرداروں میں صاحبہ ریمبو، ریما اور بابر علی موجود تھے، جنہوں نے بہت اچھی کردار نگاری کی۔ ہدایت کار حسن عسکری کی فلم تیرے پیار میں 28 دسمبر سن 2000 میں ریلیز ہوئی۔ یہ پاکستان کی 23ویں اور آخری اردو ڈائمنڈ جوبلی فلم ہے۔ شان اور زارا شیخ نے تیرے پیار میں کے مرکزی کردار ادا کیے۔ اس فلم کے ہدایت کار حسن عسکری تھے۔ پاک بھارت تعلقات کو لے کر بنائی گئی یہ شاہکار فلم ہر لحاظ سے ایک ایسی پیشکش ثابت ہوئی جسے عوامی پسندیدگی کی وجہ سے تاریخی کامیاب ملی۔ تیرے پیار میں اس فلم کے گانے بھی بہت زیادہ مقبول ہوئے۔ اس طرح اردو ڈائمنڈ جوبلی کی ملکی تاریخ سن 2000 کے بعد شاید ہمیشہ کے لیے رک گئی ہے۔ فلم انڈسٹری کے بحران اور سینما گھروں کی کمی کی وجہ سے اب امید بھی نہیں کی جا سکتی کہ کوئی اردو یا پنجابی فلم اس طرح مسلسل چلتے ہوئے ڈائمنڈ جوبلی کا اعزاز حاصل کر پائے گی۔ ناظرین، اگر آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کرتے ہوئے میرے چینل فل لائٹ ود نادر حسین نادر کو سبسکرائب کر کے ساتھ بنے بیل آئیکن کے نشان کو ضرور کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔
جلد ہی کسی نئے پروگرام کے ساتھ ملاقات ہوگی. اپنی بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اب اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.